الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گناہ کی جگہ پر رہنا یا وہاں سے بھاگنا کیا حکم ہے، اس حوالے سے بیان فرمائے۔ کئی دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ کی جگہ اگر ہو، وہاں سے اس لیے کوئی بھاگ جائے کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے، یہ آئین اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جہاں گناہ کی کثرت ہو تو جتنا ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے ہٹ جائے، اور اگر نہیں ہٹ سکتا ہے تو کم سے کم اس جگہ کو، وہاں رہنے کو برا سمجھے۔ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں 3 جگہ ہوتی ہے، اور ان میں کون سی جگہ افضل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ 3 مختلف مقامات والے لوگوں میں سے افضل کون ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں موت کو محبوب جاننے والا۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کے لیے زندہ رہنے کو پسند کرنے والا۔ نمبر 3، وہ جو کہے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو اب ان 3 میں افضل کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کسی عارف سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رضا الہی پر راضی رہنے والا ان سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ ان سب سے کم فضولیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے کسی بھی چیز میں، تو ظاہر سی بات ہے کسی فضول چیز میں نہیں پڑے گا وہ۔ ایک دن حضرت سیدنا وہیب بن ورد اور حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک جگہ جمع ہوئے، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں آج سے پہلے اچانک آنے والی موت کو ناپسند کرتا تھا، مگر آج چاہتا ہوں کہ موت آ جائے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کیونکہ مجھے فتنے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لیکن میں طویل زندگی کو ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا دن مل جائے جس میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور عمل صالح کر لوں۔ پھر حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں کچھ بھی پسند نہیں کرتا، مجھے تو وہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ روحانیت ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہی حقیقت میں روحانیت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب کچھ محبین کے حکایات، اقوال اور کچھ مکاشفات بیان فرما رہے ہیں۔ مکاشفات سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ جب ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر میں اللہ کی نورانیت نازل ہوتی ہے، جس سے شیخ کامل کی توجہ ہوتی ہے اور دل پر نور نازل ہوتا ہے، تو ہماری روح روحانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں کچھ چیزیں کھلتی ہیں اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو جن کو نظر آئی ہیں اس میں سے کچھ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی عارف سے پوچھا گیا کیا تم محب ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں محب نہیں بلکہ محبوب ہوں، کیونکہ محب کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ 7 میں سے ایک ہو۔ یہ ہنستے خضر سے ملاقات ہوئی تو ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا میں پورا 7 ہوں۔ مزید فرمایا جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو بے شک تم نے 40 ابدالوں کو دیکھ لیا۔
عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آپ تو فرد واحد ایک ہی آدمی ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے 40 ابدالوں کو دیکھا ہے اور ہر ابدال کے اخلاق میں سے ایک خلق پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس شخص پر تعجب نہیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بلکہ تعجب تو اس پر ہے کہ جس کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں اور وہ ان سے چھپ جائے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا آج تک جب بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں رہا جس کو میں نہ جانتا ہوں، تو اسی دن میں نے اللہ کا ایسا ولی دیکھا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہونے میں تو بہرحال اختلاف ہے، لیکن ولی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور حضرت آصف بن برخیہ کے زمانے کے میرے خیال میں بہت قدیم زمانے کے اللہ کے ولی ہیں اور قیامت تک ہی زندہ رہیں گے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا اور وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم اپنے گمان میں لے کے چلے گا، جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں جہنم، اور جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں وہی جنت ہے ایمان والوں کے لیے، تو وہ قتل کرنے والا حضرت خضر کو وہی ہوگا قتل کرنے والا۔ دجال ہی حضرت خضر کو قتل کرے گا اور قتل کر کے پھر زندہ بھی کرے گا، اور زندہ کر کے پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر پائے گا۔ آپ کا گلا تانبے کی طرح ہو جائے گا اور چھری اس کی نہیں چلے گی۔ مطلب ایک زمانے سے ہزاروں سال سے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان سے ملاقات کسی عارف کی ہوئی، اور یہ جو بات آپ نے سنا ایک عارف باللہ کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں ایسا اللہ کا بندہ ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، فرماتے ہیں اسی وقت مجھ پر ظاہر ہوا کہ ایسا ولی ملا جس سے پہلے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔